آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ حسب و نسب پر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شاہین جنگل میں عجیب ماجرا دیکھا۔ شاہین نے عجیب ماجرا دیکھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک شیر جو بکری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے چراہ گاہ یعنی جو جہاں پہ وہ چرتی تھی وہاں پہ اس کو لے کر کے جا رہا ہے اور پھر اتارتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہی شیر دوبارہ اسی کو وہیں سے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پھر اسی جگہ واپس لے آتا ہے جہاں سے وہ گئی ہوتی ہے۔ یہ شاہین جو ہے اس ماجرے کو دیکھ کر، اس حقیقت کو دیکھ کر بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ماجرا ہے کیا ہے۔ اب شاہین سے اس ماجرے کو، اس قصے کو، اس داستان کو، اس ریالٹی کو دیکھ کر یہ رہا نہیں جاتا، تو وہ بکری کے پاس آتا ہے اس ماجرے کو سننے کے لیے کہ اصل میں ماجرا ہے کیا۔ تو وہ جب بکری کے پاس آتا تو کہتا ہے، بی بکری مجھے یہ بتائیں کہ قوت و بے مثال وہ جنگل کا بادشاہ شیر جو اتنی طاقت کا مالک ہے، جو اتنی قوت کا مالک ہے، لیکن وہ آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے آپ کو چراگاہ تک لے گیا اور پھر وہاں سے اٹھا کر کے آپ کو اپنی منزل تک لے کے آیا۔ ایسا کیسے ہو ممکن ہے؟ یہ کیسے ہے؟ مجھے بھی اس بات کا بتائیں نا کہ یہ اس نے کیوں آپ کے ساتھ ایسے کیا۔ تو بکری بڑے نرم اور بڑے پیار لہجے کے اندر اس کو جواب دیا کہ کہا کہ جب یہ شیر چھوٹا سا بچہ تھا نا تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو یہ اس وقت سے یہ میرے پاس ہے اور میں نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو شیر ہے آج اس دودھ پلانے کا جو احسان ہے اور وہ جو اس کی عزت و تکریم ہے وہ آج وہ اپنا اس کا صلہ دے رہا ہے۔ بکری نے مزید اضافہ کیا اور بولی کہ اے شاہین بھائی، میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی تمہیں کوئی نیکی کا موقع ملے تو تم نے نیکی ضرور کرنی ہے۔ جب بھی کبھی ملے تو نیکی ضرور کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھی کیجیے گا۔ تو چند ہفتوں گزر گئے اس پاس کے سننے کے بعد، وہیں جو شاہین تھا وہ لنگڑاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، ٹوٹے پروں کے ساتھ اس بکری کے پاس آیا۔ تو بکری سے آ کے پوچھا، بی بکری مجھے یہ بات بتائیں، میں نے آپ کی اسی بات کو یاد کر کے، میں نے آپ کے اس بتائی بات کی اور اس نیکی کو یاد کر کے میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، تو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو آپ نے کیا اور جو میں نے کیا اس میں اتنا ڈیفرنس کیوں آیا ہے، اتنا فرق کیوں آیا ہے؟ آپ نے بھی نیکی کی، آپ کو اسی کا احسان کیا اور اس احسان کا بدلہ مل گیا۔ اب میں نے بھی کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، لیکن اس احسان کے بدلے میں مجھے تو رسوائی ملی ہے۔ اب بکری نے پوچھا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا ایسا کیا کہ تمہیں جو احسان کے بدلے میں تمہیں رسوائی ملی ہے، تمہارے یہ جو پر کٹ گئے ہیں یہ کس طرح میں؟ کہا کہ جب میں نے آپ کی بات سنی، جب میں ہواؤں کی رخ میں تھا، ہواؤں کے اندر اڑ رہا تھا، تو میں نے بڑی دور سے ایک ٹھنڈے پانی کے اندر ایک چوہے کو ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھا، تو میں فوراً اس کی طرف لپکا تاکہ میں اس کی جان بچا سکوں اور اس کو وہاں سے نکال سکوں۔ تو جب میں نے چوہے کو اس پانی سے نکالا تو میں اس کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر کے لے کر آیا، اونچی جگہ پر میں نے رکھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اس سے سردی سے وہ تھرتھرا رہا تھا، سردی اتنی زیادہ تھی، تو مجھے ایسے لگا کہ وہ مر سکتا ہے۔ تو میں نے اس کی زندگی بچانے کے لیے میں نے اس کو اپنے پنجوں کے نیچے رکھ لیا اور میں خود اس کے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ یہ میرے پنجوں کی وجہ سے گرم ہو جائے اور اس کی جان بچ سکے۔
अब जब उसे होश आया उस चूहे को, तो उसने बजाय कि मेरा एहसान को नेकी में डालने के खातिर उसने किया क्या कि उसने नीचे से मुझे पता ही नहीं था, मैं जब उसको अपने परों में लिपट के बैठा हुआ था तो उसने मेरे पर ही कतरने स्टार्ट कर दिए। जब मैं उड़ने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे तो पर कट चुके हैं, मैं तो उड़ नहीं सकता। और कुछ देर भूख प्यास के गुजरने के बाद जब मेरे पर वापस उग के आए तो मैं अब आपके पास पहुंचा हूं कि ये बात पूछने के लिए कि क्यों इतना डिफरेंस आया है आपके एहसान में और मेरे एहसान में। तो बकरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जवाब ये देती है कि देखो कि एक बदजात नीच और एक आला नस्ल के जो कि नस्ल फ़र्क होता है कि मिसाल ये है कि ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ का ख्याल रखना कि जो कि नीच और कमीना सिफ्त किसी भी बंदे को कभी भी फैज़ नहीं पहुंचा सकता, उससे कभी भी उसको सबक नहीं मिल सकता, कभी भी उसको इल्म नहीं मिल सकता जो नीच और कमीना सिफ्त इंसान है। तुमने उस नीच और घटिया किस्म के चूहे, बदजात चूहे की तुमने मतलब कि उसके साथ नेकी की, हालांकि वो तो बदजात था। मैंने शेर के ऊपर नहीं, शेर के बच्चे के साथ एहसान किया तो मैंने उसके नेकी का बदला मिला है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बुरों के साथ नेकी करना ऐसे है जैसे कि आपने नेकियों के साथ बुराई करना है। नेकियों के साथ क्या करना है? बुराई करना है। आप रहमतुल्लाह दूसरी बात फरमाते हैं कि बुरों पर रहम करना नेकी पर जुल्म करना है, नेकी के साथ ज़्यादती करना है, और ज़ालिमों को माफ़ करना नेकी पर सबसे बड़ा जुल्म करने के मुतरादिफ है। तो इससे ये मुराद है कि कभी भी हम जब भी किसी के साथ नेकी करें तो उसकी नस्ल को देख लें कि वो किस नस्ल का बंदा है, कि वो नेकी के काबिल है भी कि नहीं है। आज हम इस दौर के अंदर कुछ ऐसे मौजूद हैं जिनके साथ नेकी करते हैं तो वो हमें ही काटना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमें ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें नेकी भी लोगों को देख करके करनी चाहिए।